السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم لوگوں کو تمرین الصرف میں مثبت اور منفی کے بارے میں پڑھنا ہے۔ مثبت کسے کہتے ہیں اور منفی کسے کہتے ہیں یہ جاننا ہے۔ مثبت کی تعریف کیا ہے؟ مثبت جس فعل سے کسی کام کا ہونا معلوم ہو، جیسے نصرہ اس نے مدد کی، یذهب وہ جاتا ہے۔ تو فعل مثبت کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل جس سے کسی کام کا ہونا معلوم ہو، جیسے ضرب اس نے مارا۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ مارنے کا کام ہوا ہے۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ مارنے کا فعل ہوا ہے۔ تو اس کو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ فعل مثبت۔ فعل مثبت کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل جس سے کسی کام کا ہونا معلوم ہو، اسے پتہ چل رہا ہے کہ مارنے کا کام ہوا ہے۔ ایک دوسری مثال لیجیے، یضرب وہ مارتا ہے یا مارے گا۔ یہ فعل مثبت ہے کہ نہیں؟ فعل مثبت کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل جس سے کسی کام کا ہونا معلوم ہو۔ یضرب وہ مارتا ہے، اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ مارنے کا کام ہو رہا ہے، اور کیا پتہ چلتا ہے کہ مارنے کا کام ہوگا۔ تو فعل مثبت کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل جس سے کسی کام کا ہونا معلوم ہو۔ تو یضرب ایک ایسا فعل ہے جس سے مارنے کا کام ہو رہا ہے یا مارنے کا کام ہوگا، یہ معلوم ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فعل مثبت کسے کہیں گے؟ وہ فعل جس سے کسی کام کا ہونا معلوم ہو۔ ایک اور مثال لے لیجیے، نصرہ اس ایک مرد نے مدد کی۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ مدد کرنے کا کام ہوا ہے۔ تو یہ کیا فعل مثبت ہے۔ ینصر وہ مدد کرتا ہے، مدد کرے گا۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ مدد کرنے کا کام ہو رہا ہے یا مدد کرنے کا کام ہوگا۔ اس کو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ فعل مثبت بولیں گے۔ کیوں بولیں گے؟ کیونکہ ایک ایسا فعل ہے جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ مدد کرنے کا کام ہو رہا ہے یا مدد کرنے کا کام ہوگا۔ فعل منفی کسے کہتے ہیں؟ فعل منفی جس فعل سے کسی کام کا نہ ہونا معلوم ہو، جیسے ما فعل اس نے نہیں کیا، لا یذهب وہ نہیں جاتا۔ فعل منفی کسے کہتے ہیں؟ جس فعل سے کسی کام کا نہ ہونا معلوم ہو، جیسے ما ضرب اس نے نہیں مارا۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ مارنے کا کام نہیں ہوا ہے۔ تو یہ کیا فعل منفی ہے۔ کیوں فعل منفی ہے؟ کیونکہ ما ضرب ایک ایسا فعل ہے جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ مارنے کا کام نہیں ہوا۔ لا یضرب وہ نہیں مارتا یا نہیں مارے گا۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ مارنے کا کام نہیں ہو رہا ہے یا مارنے کا کام نہیں ہوگا۔ اس کو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ فعل منفی۔ فعل منفی کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل جس سے کسی کام کا نہ ہونا معلوم ہو۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ مارنے کا کام نہیں ہو رہا ہے یا مرنے کا کام نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو فعل مثبت اور فعل منفی ہم لوگ سمجھ گئے۔ فعل مثبت کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل جس سے کسی کام کا ہونا معلوم ہو، اسے فعل مثبت کہتے ہیں۔ جیسے ضربہ اس ایک مرد نے مارا، نصرہ اس ایک مرد نے مدد کی، سمع اس ایک مرد نے سنا، عرفہ اس ایک مرد نے جانا۔ تو یہ سارے افعال کیا ہیں؟ فعل مثبت ہیں۔ کیوں فعل مثبت ہیں؟ کیونکہ ایک ایسے فعل ہیں جن سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ کوئی کام ہوا ہے یا کوئی کام ہو رہا ہے۔ فعل منفی کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل جس سے کسی کام کا نہ ہونا معلوم ہو، جیسے ما ضرب، ما سمع، ما عرف۔ اب آگے کچھ اصطلاحات دیے گئے ہیں، ان میں سے کچھ اصطلاحات ہم لوگ پڑھیں گے۔ پہلی اصطلاح کیا؟ حرکت۔ زبر زیر پیش میں سے ہر ایک کو حرکت کہتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ زبر زیر اور پیش میں سے ہر ایک کو کیا بولتے ہیں؟ حرکت۔ زبر کو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ حرکت۔ زیر کو کیا بولیں گے؟ حرکت۔ اور زبر کو کیا بولیں گے؟ حرکت۔ اور جب ان تینوں کو ملا دیا جائے، زبر زیر اور پیش کو ایک ساتھ بولنا ہے، تو ان کو حرکات ثلاثہ بولتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حرکات ثلاثہ۔ اور اکٹھا تینوں کو حرکات ثلاثہ کہتے ہیں۔
یعنی زبر زیر اور پیش کو ہم لوگ الگ الگ کہیں گے. تو زبر یہ حرکت ہے, زیر یہ حرکت ہے, پیش یہ حرکت ہے. اور اگر تینوں کو ایک ساتھ بولنا ہے تو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ زبر زیر اور پیش یہ تینوں حرکات ثلاثہ ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو زبر زیر اور پیش کو حرکت کہتے ہیں اور ان تینوں کو جب اکٹھے بولا جائے گا تو انہیں حرکات ثلاثہ کہا جائے گا. آگے دیکھیے, متحرک کہتے ہیں حرکت والے حرف کو. متحرک کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر حرکت ہو اسے کیا بولیں گے؟ متحرک. جیسے ضربا, ہم لوگ کیا بولیں گے کہ زاد یہ کیا ہے؟ متحرک ہے. را یہ کیا ہے؟ متحرک ہے. با یہ کیا ہے؟ متحرک ہے. تو جس حرف پر حرکت ہوتی ہے اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ متحرک. نصرا, نون یہ کیا ہے؟ متحرک. صاد متحرک. را متحرک. تو متحرک کسے کہتے ہیں؟ حرکت والے حرف کو متحرک کہتے ہیں. جس حرف پر حرکت ہوگی اسے ہم کیا بولیں گے؟ متحرک. نون متحرک ہے, صاد متحرک ہے, را متحرک ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے دیکھ لیجیے, نصب یا فتحہ زبر کو کہتے ہیں. نصب کسے بولیں گے یا فتحہ کسے بولیں گے؟ زبر کو بولیں گے. ضربا بولا گیا یہ نصب ہے, اس کو نصب کہنا ہے. یہ فتحہ ہے, یعنی زبر کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ نصب اور فتحہ بولتے ہیں. جر یا کسرہ زیر کو کہتے ہیں. سمیعان, یہ جر کسرہ ہے, یعنی زیر کو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ جر اور کسرہ بولیں گے. جر اور کسرہ ہم کسے بولتے ہیں؟ زیر کو بولتے ہیں. ہم بولیں گے اسے جر کا علامہ ملا ہے یعنی اسے زیر کی علامت ملی ہے, اسے کسرہ ملا یعنی اسے زیر ملا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ رفع یا ضمہ پیش کو کہتے ہیں. جیسے ینصر, بولیں گے اسے ضمہ ملا ہے یعنی اسے پیش ملا ہے, اسے رفع ملا ہے یعنی اسے پیش ملا ہے. تو رفع اور ضمہ کسے کہتے ہیں؟ پیش کو کہتے ہیں. عزیز طلبہ, آج کے سبق میں بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.